ایک طویل حدیث کا آخری حصہ ہے۔ ہر دعا اور آسمان کے درمیان ایک حجاب ہے۔ اس وقت تک یہ حجاب قائم رہتا ہے جب تک مجھ پر درود شریف نہ پڑھا جائے۔ جو ہی مجھ پر درود پاک پڑھا جاتا ہے تو وہ پردہ پھٹ جاتا ہے اور دعا قبولیت کے لیے اوپر کی طرف پرواز کر جاتی ہے۔ ایک اور حدیث مبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ عزت و کرام والی چیز اور کوئی نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں بیان فرمایا ہے، مجھے دعا قبول ہونے کی فکر نہیں، فکر اس بات کی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دعا مانگنے کی توفیق دے۔ اگر دعا کی توفیق مل گئی تو قبولیت بھی اس کے ساتھ حاصل ہو جائے گی، کیونکہ جب درود پاک پڑھا جائے تو دعا قبول ہوگی۔ عزیز سامعین، اس بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روئے زمین پر کوئی مسلمان ایسا نہیں جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اور اللہ اس کی دعا قبول نہ کرے۔ دعا مانگنے والا جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دے دیتا ہے، یا اس پر آنے والی کسی بلا اور آفت کا دور فرما دیتا ہے، یا اس کی دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ دعا میں کسی گناہ اور رشتہ داروں کے حقوق برباد کرنے کی بات نہ ہو۔ یہ سن کر صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، پھر تو ہم بہت زیادہ دعا مانگا کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ بھی بہت زیادہ دینے والا ہے۔ بعض روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تیری دعاؤں سے بھی زیادہ ہے، یعنی اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، بندہ مانگتے مانگتے تھک جاتا ہے، اللہ پاک دیتے دیتے نہیں تھکتا۔ ان احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ دعا بظاہر پوری نہیں ہوتی، در حقیقت وہ پوری ہو چکی ہوتی ہے، مگر اس کی قبولیت کی صورت وہ نہیں ہوتی جس کی توقع ہم نے کی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ایک مومن بندے کو اپنے پاس بلائے گا اور اسے سوال فرمائے گا، کیا تو نے فلاں دن یہ دعا نہ کی تھی اور میں نے تیرا رنج و غم دور کر دیا تھا جس میں تو مبتلا تھا؟ وہ بندہ کہے گا کہ یا اللہ، تو بالکل سچ فرماتا ہے، تو نے میری دعا دنیا میں ہی قبول کر دی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے پوچھیں گے، تو نے جب دوسری مصیبت میں مبتلا ہو کر مجھ سے دعا مانگی اور فریاد کی کہ اللہ میری دعا قبول کر لے، لیکن میں نے تیری دعا پوری نہیں کی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، یہ جنت اور یہ نعمتیں اسی نہ پوری ہونے والی دعا کی عوض ہیں۔ جب دعا میں ہماری توقع کے مطابق نتیجہ نہیں ہوتا تو اس میں کوئی مصلحت ہوتی ہے، اور وہ اہل ایمان جو اپنی بعض دعائیں دنیا میں پوری نہ ہونے پر افسردہ اور آزردہ ہوئے تھے، آخرت میں ان دعاؤں کے بدلے جب جنت کی نعمتیں پائیں گے تو ان کی خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ اس وقت یقیناً ان کی سوچ یہ ہوگی، کاش ہماری کوئی دعا بھی دنیا میں قبول نہ ہوئی ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے حمد و ثنا سے شروع کیا جائے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا جائے، اس کے بعد نہایت ادب، عاجزی سے، اس یقین کے ساتھ حاجت بیان کی جائے کہ حاجت روا صرف اور صرف اللہ ہے اور وہ سامنے موجود ہے۔ حاجت بیان کرنے کے بعد پھر درود شریف پڑھا جائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جب بھی دعا کرو تو شروع میں بھی درود پاک پڑھو، دعا کے درمیان میں بھی درود پاک پڑھنے سے غفلت نہ برتو، اور دعا کے آخری کلمات درود پاک ہی پر ختم کرو۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔